اسرائیل کی جارحانہ دھمکیاں، کیا مسلم دنیا ایک نئے خطرے کی زد میں ہے؟ حال ہی میں ایک ویڈیو کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے قطر پر فوجی حملے کی کھلی دھمکی دی ہے، اور اس دھمکی کو صرف قطر تک محدود نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے پوری اسلامی دنیا کے لیے جنگ کا اعلان قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی پہلے سے ہی عروج پر ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے خاص طور پر پاکستان کا نام بھی لیا ہے، جو کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے ایک نئے اور خطرناک اتحاد کی طرف واضح اشارہ ہے۔ یہ صورتحال مسلم دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکی ہے جس پر غور و فکر اور فوری عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو کی دھمکیوں کا پس منظر اور قطر کی موجودہ صورتحال۔ ویڈیو کے مطابق نیتن یاہو کے بیانات محض سیاسی اشتعال انگیزی نہیں بلکہ ایک کھلی فوجی دھمکی ہیں۔ ان کے بیان میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ اسرائیل جب اور جہاں چاہے گا قطر پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ دھمکی اس حقیقت کے باوجود دی گئی ہے کہ قطر نے امریکہ اور اسرائیل کی اجازت اور حمایت سے حماس کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی تھی۔ یہ عجیب اور متضاد صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل اب انہی مذاکرات کو بہانہ بنا کر قطر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرے گا جو اس کی پالیسیوں سے ہٹ کر کوئی آزادانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قطر کی سیکیورٹی کا انحصار زیادہ تر امریکہ اور یورپی طاقتوں پر ہے۔ اس ملک میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بھی موجود ہے، لیکن نیتن یاہو کی دھمکی کے بعد امریکہ کی خاموشی نے قطر کو ایک گہرے بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ خاموشی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کیا امریکہ واقعی اپنے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ ہے؟ یا پھر وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے ایک اتحادی کو دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ ایک طرف امریکہ اسرائیل کو جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ایک اہم اتحادی قطر پر حملے کی دھمکی پر خاموش ہے۔ اس صورتحال نے قطر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا اب اسے اپنی حفاظت کے لیے صرف امریکہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا پھر اسے کوئی متبادل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ صورتحال نہ صرف قطر بلکہ تمام عرب ممالک کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بھی ملک مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط نہ بنا لے۔ مسلم دنیا کا رد عمل اور پاکستان پر بڑھتا ہوا خطرہ۔ اسرائیل کی اس دھمکی کے جواب میں ویڈیو کے مطابق مسلم ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس قطر میں بلایا گیا ہے۔ یہ اجلاس صرف رسمی مذمت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد عملی اور ٹھوس اقدامات، دفاعی حکمت عملی اور جوابی کارروائیوں پر غور کرنا ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی قطر کے امیر کو ایک مشترکہ دفاعی بلاک قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں یہ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ اب محض بیانات سے کام نہیں چلے گا بلکہ انہیں اپنی بقا اور خود مختاری کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ یہ واقعہ مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے اور اپنی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک نادر موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر مسلم ممالک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی عزت اور خود مختاری کا دفاع کر سکیں گے بلکہ عالمی طاقتوں کے سامنے ایک مؤثر قوت کے طور پر ابھر سکیں گے۔ ویڈیو میں خاص طور پر پاکستان پر منڈلاتے ہوئے خطرے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے کھلے عام پاکستان کا نام لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی امریکہ کی طرح پاکستان میں گھس کر اپنے دشمنوں کو مارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بیان نہ صرف پاکستان کی خود مختاری پر ایک کھلا حملہ ہے بلکہ اس سے بھارت کو بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس بیان کے پیچھے اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے ایک نئے اور خطرناک اتحاد کا شبہ موجود ہے۔ یہ مثلث پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا، غیر محفوظ اور غیر مؤثر بنانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا خوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طاقتیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پر غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ نیتن یاہو کا یہ بیان پاکستان کو ایک واضح پیغام ہے کہ اسے اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک امتحان ہے۔
اگر پاکستان کی ایٹمی طاقت پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری مسلم دنیا پر پڑیں گے۔ مسلم دنیا کے لیے بیداری کا لمحہ۔ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیاں اب صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ان کا دائرہ پورے مشرق وسطی اور اس سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ یہ واقعہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بیداری کا لمحہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان صرف بیانات اور مذمت سے آگے بڑھیں اور متحد ہو کر اپنی حفاظت اور بقا کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اس کے لیے ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی، مضبوط معاشی تعلقات اور سائنسی و تکنیکی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر مکمل انحصار کو ختم کرنا ہوگا۔ انہیں اپنی آزاد خارجہ پالیسی اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنے رہیں گے۔ قطر کی مثال ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح ایک اتحادی کو اس کے سب سے بڑے دوست نے تنہا چھوڑ دیا۔ مستقبل کا راستہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ مسلم ممالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں تو وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی اقتصادی، فوجی اور سیاسی طاقت کو یکجا کر کے ایک مضبوط بلاک کی تشکیل کرنی چاہیے۔ اس بلاک کا مقصد صرف اپنی حفاظت نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر مسلم دنیا کی آواز کو مؤثر بنانا بھی ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کی دھمکی ایک سنگین اور بڑھتا ہوا خطرہ ہے جو پوری مسلم دنیا پر منڈلا رہا ہے۔ یہ خطرہ صرف جغرافیائی نہیں، بلکہ یہ مسلم دنیا کی عزت، خود مختاری اور بقا کا بھی سوال ہے۔ اب وقت ہے کہ مسلم دنیا اس خطرے کو سمجھے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کرے۔ محض مذمتی بیانات اور ہنگامی اجلاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلم دنیا ایک نئے دور کا آغاز کرے، ایک ایسا دور جہاں وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔